بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا اسلامی کلچر کورس کا چھٹا سبق ہے اور آج ہمارے چھٹے سبق کا عنوان ہے معاشرت، کیونکہ ہم نے اس سے پچھلے سبق میں اخلاق، معاملات، عبادات اور عقائد کو تفصیل سے پڑھا ہے اور آج معاشرت کو بیان کریں گے۔ میں معاشرت کے سبق کی ابتدا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جو اپنے بیٹے حضرت حماد کو وصیت کی، اس وصیت سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے حماد سے فرمایا کہ بیٹے مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، لیکن میں ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے صرف آپ کو 5 حدیثوں کی وصیت کرتا ہوں۔ تم ان 5 حدیثوں پر عمل کر لیجئے تو تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔ تو ان میں سے ایک حدیث امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے حماد سے فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی نہ اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اور نہ اس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث اسلام کے اہم شعبہ معاشرت کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہمارے دین کے اندر 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ لیکن اب کچھ عرصے سے بے حسی اور بے عملی کی وجہ سے عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین صرف عقائد اور عبادات کا نام ہے۔ عقائد درست کر لیے جائیں، صحیح کر لیے جائیں اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر عمل کیا جائے اور ان کو اپنایا جائے اور ان کا اہتمام کیا جائے، بس اسی کا نام مسلمانی اور دینداری ہے۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ تجارت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ملازمت کے فرائض کیسے انجام دیے جاتے ہیں؟ زراعت کیسے کی جاتی ہے کہ زراعت کے اندر حلال و حرام کی تمیز ہے یا نہیں؟ معاشرت اس کی کیسی ہے؟ اخلاق و اعمال اس کے کیسے ہیں؟ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ جیسے عبادات فرائض و واجبات ہیں اور ان کا سر انجام دینا ضروری ہے، اسی طرح باقی شعبوں میں بھی فرائض و واجبات ہیں، ان کا بھی انجام دینا انتہائی ضروری ہے۔ صرف عقائد و عبادات میں دین کو محدود کرنا اور معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کو دین سے خارج سمجھنا یہ نادانی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بعض لوگ عقائد و عبادات کے بڑے پکے، لیکن جب وہ تجارت گاہ پہنچتے ہیں تو وہ لوٹ کر رہے ہوتے ہیں، دھوکے بھی دے رہے ہوتے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہوتے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اخلاق معاشرت ان کی درست نہیں ہوتی، خلاف شرع معاملات اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، اخلاق بدترین ہوتے ہیں، بد اخلاقیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو ہم نے دین نہیں سمجھا، جبکہ ان کو دین نہیں سمجھا تو ان کی طرف ہم نے توجہ بھی نہیں دی، تو جس کے نتیجے میں ہم نے معاشرت کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی رضا پورے دین پر عمل کرنے میں ہے، صرف عبادت اور عقائد کے اندر نہیں ہے۔ میں آپ احباب کے سامنے ایک بات رکھوں کہ معاشرت کا خلاصہ کیا ہے؟ معاشرت کا خلاصہ کسی کو تکلیف نہ دینا، یعنی 5 شعبوں کے بارے میں قرآن مجید کے احکام موجود ہیں، اسی طرح معاشرت کے بارے میں بھی اللہ کے احکام موجود ہیں۔ میں نے اسی لیے اس حدیث کا انتخاب کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تاکہ معاشرت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے سامنے آئے اور ان تعلیمات میں جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے ہم بچیں اور جن کو ادا کرنے کا حکم ہے ان کو ہم بجا لائیں۔ یہ مسلمان کا حق ہے۔ دیکھیں، آج جس چیز کے اندر ہم پڑ گئے ہیں، ہم اپنی دنیا کو جنت بنانے کے اندر چل پڑے۔ ہر شخص اس اصول کو اپنا رہا ہے کہ ہماری دنیا جنت بن جائے، حالانکہ مسلمان کے لیے دنیا جنت تو نہیں ہے،
جنت تو مسلمان کے لیے آخرت میں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. اب اس کو جنت بنانے کے اندر کسی کا حق مارنا پڑے تو یہ اس کا حق مارتا ہے، کسی کے ساتھ ناجائزی کرنی پڑے تو یہ اس کے ساتھ ناجائزی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنی پڑے تو بد اخلاقی کرتا ہے، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی اور بد عہدی کرنی پڑے تو یہ وہ کرتا ہے. حالانکہ جب ہم اپنی اس دنیا کو محض دنیا سمجھیں گے، اس کو جنت بنانے کے چکروں میں نہیں ہوں گے، تو کبھی بھی ہم دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم ایسے کام کریں گے جس پر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو. دنیا میں ہمیں بے ضرر بن کر رہنا چاہیے، بالکل کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے. میں یہاں ایک مثال امام غزالی علیہ رحمہ کی آپ ہم کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام غزالی علیہ رحمہ نے بہت بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا کہ بعض جانور تو ایسے ہیں کہ ان سے تکلیف پہنچتی ہی نہیں ہے کسی کو، اگر پہنچتی ہے تو برائے شاذ و نادر نہ ہونے کے برابر، مگر ان سے نفع ہر طور پر پہنچتا ہے، ہر شخص کو پہنچتا ہے. جیسے حلال جانور گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان پر سواری کرتا ہے جیسے اونٹ ہے، اور اس پر سامان لاتا ہے، بوقت ضرورت ان کو ذبح کرتا ہے، ان کا گوشت استعمال کرتا ہے، ان کی کھال سے بھی فائدہ، زندہ ہے تو ان کی خرید و فروخت کر کے اس سے نفع کماتا ہے، حتیٰ کہ ان کے کھر سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جن سے انسان کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچتی ہے، کبھی ان سے سکون نہیں پہنچا، راحت نہیں پہنچی، نفع نہیں پہنچا. جیسا سانپ ہے، بچھو ہے، درندے ہیں، یہ انسان کو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں، ان سے انسان کو کوئی نفع نہیں پہنچا. ان سے انسان ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے نقصان کو جاننے کی وجہ سے. اب ایک تیسری قسم ہے وہ جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچاتے ہیں، جیسے بلی ہے، بندر ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹے کتے جو حملہ نہیں کر سکتے، ایسے گیدڑ ہے. یہ ایسے جانور ہیں کہ جو عام طور پر نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع پہنچاتے ہیں. تو حضرت فرماتے کہ یہ 3 قسم کے جانور ہیں. اس کے بعد فرماتے کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لہذا تو اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دے، اور اس کا ثبوت یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن، تیری فرمانبرداری اور اطاعت دین کے سارے شعبوں کے اندر تو اشرف المخلوقات میں سے ہے. تو اس لیے کم از کم تو انسان نہیں بنتا تو اس جانور کی آخر وہ قسم تو بن جا جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، تکلیف پہنچانے والے نہیں ہیں. کم از کم اگر وہ بھی نہیں بنتے تو یہ آخری قسم تو بن جائے کہ ہماری ذات سے کسی کو نہ فائدہ پہنچے اور نہ کسی کو نقصان پہنچے. ہماری ذات سے فائدہ نہیں، آج کے دور میں فائدہ کی بجائے ہماری ذات سے ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سورج عروج پر ہو، دوپہر کا وقت ہو، ایک شخص سورج کی روشنی میں بہر دھوپ چراغ لے کر ڈھونڈ رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ سارے بھرے بازار میں تمہیں انسان نظر نہیں آتے؟ انہوں نے کہا ہاں، انسان نہیں ہے، یہ انسان نما جانور ہے، یعنی یہ انسانوں کے لبادے میں انسانوں کے لباس میں، در حقیقت یہ انسان نہیں ہے. تو آج ہمیں اپنے اندر انسانیت پیدا کرنی چاہیے. آج وہ انسان ہے جن سے انسانیت ختم ہو چکی ہے، احساس ختم ہو چکا ہے، ہمدردی ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کا خیال ختم ہو چکا ہے. آج ہمارا پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہے، آج گھر کے افراد ہم سے راضی نہیں ہے. حالانکہ اسلام ہمیں ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. زوجین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، ساس سسر کے حقوق ادا کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا احترام اور ادب کریں. ان ساری چیزوں کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے. اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کریں، ان سب کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے. آج دیکھیں کہ مالک ہے تو اپنے ملازم پر حد درجے کا ظلم کرتا ہے، اس کا حق کھا جاتا ہے، اور ملازم کو دیکھیے تو ڈیوٹی صحیح نہیں دیتا ہے. یہ ساری معاشرت ہے، ہماری معاشرت اسلام کے خلاف ہوتی جا رہی ہے.
ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہوگا۔ دیکھا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آپ کا کیا برتاؤ تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو آپ کے ساتھ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام فرما ہوتی، تو آپ بڑی آہستہ سے اٹھتے اور اپنے پاؤں کو آرام آرام سے رکھتے کہ کہیں پاؤں کی کھسکساہٹ سے قریب سوئے ہوئے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آج ہمارے فعل، ہمارے قول ایسے بن چکے ہیں کہ حد درجے کی تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ دیکھا نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور طواف کے دوران فرمایا کہ بیت اللہ تیری عظمت بہت ہے، تو بڑا عظیم ہے، لیکن ایک انسان کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے، اور آج ہم ایک انسان کا دل دکھا دیتے ہیں، حالانکہ دل دکھانا بہت بڑا برا کام ہے، اور ہم معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کے دل دکھا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، معمولی باتوں پہ قطع تعلق کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب یہ سب چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوگی تو گھر کے اندر جھگڑے ہوں گے، ساس بہو کے جھگڑے کو دیکھیں، میاں بیوی کے جھگڑے کو دیکھیں، اولاد والدین کے جھگڑے کو دیکھیں، ایک دوسرے کے اندر احساس، ہمدردی اور ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اور ایک دوسرے کی امداد کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، آج ایک ہی شعبے میں رہ کر حتیٰ کہ اہل دین لوگ بھی جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی معاشرت سے خالی ہے، اپنے اخلاق سے خالی ہے۔ ہماری زبان ایسی بن چکی ہے کہ ہر بندے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، احفظ لسانک یا معاذ، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اس زبان دیکھا نہیں، یہ زبان ہے۔ وہ بڑے فرماتے تھے کہ ایک زبان وہ ہوتی جو انسان کو تخت پہ پہنچاتی ہے اور ایک زبان وہ ہے جو انسان کو تخت دار پر لا کے کھڑا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رہن سہن کے ماحول کو اسلامی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے رہن سہن کے ماحول میں اپنے ارد گرد رہنے والے افراد کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔